قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے اللہ کے حکم کو پورا کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، یہ قربانی کی عبادت دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک پیغام دیتی ہے، ایک میسج دیتی ہے، ایک سبق دیا جاتا ہے۔ قربانی کرنا آسان ہے، مگر قربانی کے پیغام کو پورا کرنا یہ مشکل کام ہے۔ قربانی کرنا گھنٹوں کا کام ہے، مگر اس قربانی والی عبادت کے پیغام کو زندگی میں لانا یہ برسوں کا کام ہے۔ کل تک ہمارے گھروں میں وہ قربانی کے جانور جو خریدے گئے تھے ہمارے سامنے تھے، بہت سارے حضرات نے شوق سے کھلایا پلایا، اس کی دیکھ بھال کیا۔ گھر میں ایک شوق تھا، بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک کے دلوں میں اس قربانی کے جانور سے ایک محبت پیدا ہو گئی تھی، ایک لگاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ جب بھی گھروں میں جاؤ تو اس کے کھانے پانی کی فکر کی جاتی، اس کی دیکھ بھال کی جاتی، لیکن کل وہ جانور ہمارے سے جدا ہو گئے۔ ان کی باڈیاں تو ہمارے سامنے ہیں، ان کے جسم کے حصے، ان کا گوشت، ان کے پارٹس آف دا باڈی وہ ہمارے گھروں میں ہی ہے، لیکن ان کی روحیں اللہ کے دربار میں پہنچ گئی۔ اس عمل کے پیچھے ایک پیغام ہے جو مجھے اور آپ کو، ساری امت مسلمہ کو سمجھنا ہے اور اس پیغام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اس قربانی کا سب سے پہلا پیغام جو امت مسلمہ کے نام ہے وہ یہ ہے کہ ایک مومن اور مسلمان اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے، اور غلام اسی کو کہتے ہیں جو ہمیشہ 24 گھنٹے صبح شام اور دن رات کے 24 گھنٹے اپنے بادشاہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے تیار رہے، اسی کا نام غلام ہے۔ بادشاہ نے غلام کو حکم دیا فلاں بازار میں جاؤ، تو بادشاہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے غلام تیار بیٹھا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ کا آرڈر ملا، اب غلام فوراً اٹھ کر اس بازار کو چلا جائے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا بازار سے فلاں چیزیں خرید کر لاؤ، تو اب غلام ان چیزوں کو خرید کر بادشاہ کے سامنے حاضر کرے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا یہ چیز اٹھا کر وہاں رکھو، اب غلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ بادشاہ کے اس حکم کو پورا کرے۔ تو غلام اسی کو کہتے ہیں جس کی بادشاہ کے سامنے اپنی مرضی نہیں چلتی، بلکہ وہ اپنی مرضی کو بادشاہ کی مرضی کے مطابق کر دیتا ہے۔
اپنی خواہشات کو بادشاہ کی حکموں پر قربان کر دیتا ہے۔ غلام کو نیند کا تقاضا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، اسی وقت بادشاہ کا آرڈر آ گیا کہ غلام کو فلاں کام کے لیے باہر جانا ہے۔ تو اب غلام یہ نہیں کہہ سکتا بادشاہ سے کہ بادشاہ سلامت، مجھے ابھی ریسٹ کرنا ہے، مجھے ابھی آرام کرنا ہے، میں اب آپ کا کام نہیں کر سکتا، میں آرام کرنے کے بعد، میری نیند کو پورا کرنے کے بعد آپ کا کام کروں گا۔ یہ بولنے کی غلام میں مجال نہیں ہے۔ جس دن اگر غلام نے بادشاہ کے حکم آنے کے بعد اپنی مرضی چلانا شروع کر دیا، اس دن سے غلام کو اس کے لیے سزا مل جائے گی، قتل کی سزا مل سکتی ہے، عمر قید کی سزا مل سکتی ہے۔ اس لیے کہ غلام کہتے ہی اسے جو اپنی پوری زندگی غلامی کرتے ہوئے گزارے، اسے اپنی منمانی کرنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ قربانی جو ہم نے کل دیا، کچھ حضرات آج دے رہے ہیں، یہ سبق ہم کو دیا ہے۔ اس قربانی کی عبادت نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام بن کر کے جینا ہے۔ بندے کو اپنی منمانی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارا ایک خالق ہے، ہمارا ایک مالک ہے، ہمارا ایک پالنہار ہے، اسی کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنے والے کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد کو، کسی مومن عورت کو اللہ کا حکم آنے کے بعد اپنا اختیار چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ دو آپشن نہیں ہے مومن کے لیے، صرف ایک ہی آپشن۔ اللہ کا حکم آیا، اب مسلمان کو اس حکم پر عمل کرنا ہی ہے، دل چاہے یا نہ چاہے، دل مانے یا نہ مانے۔ اس لیے کہ میرے آقا کا حکم ہے، جیسے دنیا کا غلام اپنے بادشاہ کا آرڈر آنے کے بعد اپنی منمانی نہیں چلا سکتا، اسی طرح میں اور آپ اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ کا آرڈر آیا تو اب ہمیں سر جھکانا پڑے گا، اللہ کا حکم آیا ہمیں اپنے آپ کو تابع کرنا پڑے گا، اس اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ آج دنیا بھر میں جو مسلمان رسوا ہیں، جو مسلمان ذلیل ہیں، جو مسلمان ناکام ہو رہے ہیں، جو مسلمان مارے جا رہے ہیں، جو مسلمان پیٹے جا رہے ہیں، اس کا سب سے اہم ریزن، اس کی سب سے اہم وجہ یہی ہے کہ آج مسلمانوں نے اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا کر زندگی گزارنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی غلامی والی زندگی، بندگی والی زندگی آج ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جب سے امت مسلمہ میں، جب سے میرے اور آپ کے اندر خواہشات والا جذبہ آ گیا، منمانی زندگی گزارنے کا جذبہ آ گیا، اللہ کے حکموں کے آنے کے بعد ان حکموں کو توڑنے کا مزاج پیدا ہو گیا، ان حکموں میں اپنی منمانی چلانے کا مزاج پیدا ہو گیا، اللہ نے اس قوم کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ جب تک امت مسلمہ اللہ کے سامنے غلام بن کر کے زندگی گزار رہی تھی، خدا رب ذوالجلال کی قسم، دنیا کی طاقتیں قیصر و کسریٰ جیسا سپر پاور ملک بھی صحابہ کے قدموں میں جھکتا تھا۔ کیوں؟ صحابہ نے اپنی زندگی خدا کی غلامی میں
گزاری تھی، صحابہ نے اپنی صبح شام خدا کے حکموں کو پورا کرنے میں گزارا تھا۔ اولیاء اللہ کی زندگی غلامانہ زندگی تھی، صحابہ کی زندگی غلامی کی زندگی تھی، تابعین کی زندگی غلامی کی زندگی تھی، تابعین کی زندگی غلامی کی زندگی تھی۔ ان کی زندگی ایسی نہیں تھی کہ اللہ کا حکم ان کے سامنے آئے اور وہ اس میں اپنی منمانی چلائے، ایسا نہیں تھا۔ جو اللہ کا حکم آیا، صحابہ پہلی فرصت میں اس اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے قدم بڑھاتے تھے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ان کے ڈنکے بجتے تھے، پوری دنیا ان سے ڈرتی تھی۔ انسان تو انسان، جانور بھی صحابہ کے اشاروں پر کام کیا کرتے تھے، ہوائیں صحابہ کے اشاروں پر کام کیا ہے، سمندر کے پانی صحابہ کے نام پر، صحابہ کے حکم پر کام کیا ہے۔ دریائے نیل جو برسوں سے اپنا پانی بہانا بند کر دیا تھا، وہاں کے لوگوں کا ایک رواج بن گیا تھا، سال میں ایک مرتبہ کسی اپنی جوان خوبصورت بیٹی کو اس دریائے نیل کے حوالے کرتے، اس کی جان نچھاور کرتے، اس کے بعد وہ دریائے نیل کا پانی بہنا شروع ہوتا۔ ایک عقیدہ بنا ہوا تھا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت آیا، جب حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے، مسلمانوں کے حاکم بنے، مسلمانوں کے بادشاہ بنے، تو انہوں نے ایک صحابی کو وہاں کا گورنر بنایا۔ جب وہ صحابی وہاں گئے اور جانے کے بعد وہاں کا جائزہ لیا، وہاں کے حالات کو معلوم کیا، دریائے نیل کا واقعہ ان کے سامنے آیا، وہاں کے لوگوں نے آ کے بتایا کہ اس طرح کئی برسوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ہم ہر سال اپنے قوم کی کسی ایک جوان بیٹی کو اس دریائے نیل کے حوالے جب تک نہیں کرتے تب تک دریائے نیل کا پانی نہیں نکلتا، بہتا نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں سن کر تعجب میں پڑ گئے اور فوراً وہاں کے گورنر نے خلیفہ مسلمین حضرت عمر فاروق کو خط لکھا اور سارے حالات کو سنایا، کارگزاری بتائی کہ یہاں اس طرح کا حال ہے، کیا کرنا چاہیے۔ تو عمر فاروق دیکھیں، ایمان جب اندر سے بنتا ہے، جب مومن اور مسلمان اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا کے زندگی گزارتا ہے، نبی کا غلام بنا کے زندگی گزارتا ہے، کیسے کائنات کی مخلوق کو اللہ ان کے غلام بنا کے زندگی گزارنے پر مجبور کرتا ہے۔ عمر فاروق نے خط پر ڈال کے جواب لکھا، ایک پرچی میں کچھ باتیں لکھی اور اس کو لپیٹ کر کے واپس بھیجا۔ جب وہ گورنر کے ہاتھ گیا، عمر فاروق کا حکم تھا اس پرچی کو کھولے بغیر اس کو پرچی کو دریائے نیل کے حوالے کر دینا۔ چنانچہ گورنر کو جب حکم ملا خلیفے کا، انہوں نے اس پرچی کو لے جا کر دریائے نیل میں ڈالا۔ پرچی کا دریائے نیل میں ڈالنا تھا چند ہی لمحوں میں، چند ہی گھنٹوں میں، جو دریائے نیل ایک جوان بیٹی کو قربان کیے بغیر پانی بہنے تیار نہیں ہوتی تھی، آج وہ ایک پرچی کے پڑھتے ہی پانی کا سیلاب نکلا ہے، پانی کی موجیں ٹھنڈے مار رہی ہے، سارا علاقہ پریشان ہو گیا۔ آخر ایک پرچی میں کیا طاقت ہے، آخر ایک پرزے میں کیا طاقت ہے، ایک پیپر کی کیا ویلیو ہوتی ہے، آخر اس پیپر کے پڑھنے سے یہ سمندر کا پانی، یہ دریائے نیل کا پانی کیوں آج ایسے ٹھنڈے مار رہا ہے۔ آ کر لوگوں نے پوچھا گورنر سے، معلوم کیا کیا وجہ ہے کہ آپ کے خلیفے کی ایک پرچی نے دریائے نیل کے پانی کو بہنے پر مجبور کر دیا۔ تو گورنر نے بتایا، اصل میں ہمارے حاکم، ہمارے خلیفہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پرچی میں یہ بات لکھی تھی، میں محمد کا غلام عمر یہ حکم دیتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں تجھ سے، اے دریائے نیل، اب
بہتی ہے، آج بھی تجھے اللہ کا حکم ہے بہنے کا، بہنا شروع کر دے۔ اگر تیری اپنی مرضی سے پانی بہاتی ہے، تجھے تیرے پانی کو بہانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ اتنا کہہ کر کے عمر فاروق نے وہ برسی کو ڈالنے کا حکم دیا تھا، جس کی وجہ سے دریائے نیل کا پانی بہنا شروع ہو گیا۔ بھائیوں، مسلمان اور مومن غلامی کی زندگی جب تک گزارے گا، اللہ کائنات کے ذرے ذرے کو اس کے تابع بنائے گا۔ پانی ہمارے تابع، آگ ہمارے تابع، ہوا ہمارے تابع۔ آج ہماری منمانی کا یہ حال ہو گیا، آج ہماری مرضیات کی زندگی گزارنے کا یہ حال ہو گیا۔ سورج اور چاند تو کیا ہماری تابعداری کرے، ہوا اور پانی تو کیا ہماری بات سنے، خود ہماری اولاد ہماری بات سننے تیار نہیں ہے۔ خود ہمارے گھر میں ہمارا پاور نہیں چلتا، ہمارا خون ہے ہماری اولاد، ہماری اولاد میں ہمارا پاور نہیں چلتا۔ یہ کائنات کہاں سے بات سنے گی؟ وقت پر بارشیں کہاں سے ہوں گی؟ وقت پر فصلیں کہاں سے اگیں گی؟ وقت پر ہماری ضرورتیں اللہ کیسے پوری کریں گے؟ جب ہم اللہ کے مقصد کو پورا کرنے تیار نہیں ہے، جب ہم اللہ کی مرضی کو پورا کرنے تیار نہیں ہے، جب ہم اللہ کے حکموں کو پورا کرنے تیار نہیں ہے، تو پھر ہماری منمانی اور ہماری خواہشات والی زندگی گزارتے ہوئے وقت پر بارشیں ہو جائیں، وقت پر فصلیں اگ جائیں، وقت پر ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زمین سے جیسے اعمال جاتے ہیں، آسمان سے اللہ فیصلے ویسے اتارتے ہیں۔ تو بھائیو، قربانی سے یہ میسج ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور غلام بنا کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ جیسے اللہ کے نام پہ جانور کٹ گئے، مر گئے، مٹ گئے، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، لیکن یہ سب کچھ جو ہوا یہ اللہ کے حکموں کی وجہ سے تھا۔ مسلمان جو یہ کل قربانی دیے ہیں، یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے دیے ہیں، یہ اللہ کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے دیے ہیں۔ تو بھائیو، صرف مجھے اور آپ کو اللہ کا یہ قربانی کا حکم ہی نہیں ہے، ایسے صبح شام اللہ کے میرے اور آپ کے سامنے دسیوں احکامات ہیں۔ نماز اللہ کا حکم ہے، صبح شام 5 مرتبہ اللہ حکم دے رہا ہے۔ آج ہمارے دلوں میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی کتنی اہمیت پیدا ہو گئی، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا کتنا مزاج پیدا ہوا۔ روزہ اللہ کا حکم ہے، حج اللہ کا حکم ہے، اس طرح زکات اللہ کا حکم ہے۔ یہ ساری وہ اللہ کے احکامات ہیں جن کے سامنے آج میں اور آپ اپنی منمانی چلا رہے ہیں۔ آج ہمارے دلوں میں ان احکامات کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نماز اللہ کا حکم، حی علی الصلاۃ جو مؤذن کہتے ہیں، یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ آرڈر، ایک سی ایم کا آرڈر آ جائے، ایک پی ایم کا آرڈر پاس ہو جائے، پورا ملک حرکت میں آ جاتا ہے۔ ایک سی ایم کے آرڈر پورا اسٹیٹ حرکت میں آ جاتا ہے، ایک پی ایم کا آرڈر پورا ملک حرکت میں آ جاتا ہے۔ یہ پاور ہے سی ایم کے آرڈر میں، یہ پاور ہے پی ایم کے آرڈر میں۔ جب سی ایم کے آرڈر کا پاور ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ سکتا ہے، جب پی ایم کے آرڈر کا پاور پورے ملک کے کونے کونے میں رہنے والے ایک ایک انڈین کو، ایک ایک بھارتی کو جب جھنجھوڑ سکتا ہے، حرکت میں لا سکتا ہے، پورے کائنات کا خدا، زمین و آسمان کا خالق، جنت و جہنم کا خالق، انسان و جنات کا خالق، چرندوں پرندوں کا خالق و مالک، جس کے حکم سے ساری دنیا بنی، جس کے حکم سے دنیا چل رہی ہے، جس کے حکم سے ساری دنیا لمحوں میں ختم ہو کر رہ جائے گی، جس کے حکم سے بارش برستا ہے، جس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہے، جس کے حکم سے سورج وقت پر نکلتا ہے، جس کے حکم سے دھوپ نکلتی ہے، جس کے حکم سے فصلیں اگتی ہے، جس کے حکم سے کائنات کے مخلوق کے ایک ایک ضرورت کو پورا کیا جاتا
جاتا ہے اس کا آرڈر دن میں 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ، بتاؤ اس کا پاور میرے دل میں آپ کے دل میں کتنا پیدا ہوگا؟ اس آرڈر کے آنے پر ہم کتنا اپنے آپ کو بے قرار و بے چین کرتے ہیں، کتنا اس آرڈر کا ہم پر اثر ہوتا ہے، کیا فیلنگ ہوتی ہے۔ ایک سی ایم آرڈر دے دے بغیر ہیلمٹ کے کوئی بھی روڈ پر ٹو ویلر نہیں چلا سکتا، ایک سی ایم کا آرڈر ہے بغیر سیٹ بیلٹ ڈالے کوئی بھی 4 ویلر نہیں چلا سکتا، اگر کوئی پکڑا گیا اس پر جرم لگے گا۔ اور آج اسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، آج ایسے ترقی ہو گئی ہے انسانوں نے کہ پہلے تو پولیس روک کر کے آپ کو جرمانہ لگاتی تھی، آج پولیس کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کی گاڑی کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی گاڑی کو سائڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ترقی کر گئی دنیا۔ آپ سگنل کراس کرو، آپ کے نام کے ساتھ بل، آپ کے نام کے ساتھ آپ کی فیس آپ کے گھر تک آ جا رہی ہے، آپ کے فون پر آ رہی ہے۔ اللہ یہ سسٹم بنا کر انسانوں کے ذریعے سے بتانا چاہتے ہیں تم توڑتے جاؤ میرے احکامات کو، تمہاری قبر میں ہمارے بھی بل پہنچ رہے ہیں، ہمارے فرشتے وہاں آئیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک نماز حی علی الصلاۃ کا میرا آرڈر تھا، تم نے اسے توڑا، قبر انتظار کر رہی ہے، حشر کا میدان تمہارا انتظار کر رہا ہے، جہنم کا عذاب تمہارے انتظار میں ہے، جہنم کے بچھو تمہارے انتظار میں ہے، جہنم کے اشتے تمہارے انتظار میں ہے۔ توڑتے جاؤ، سزا کے لیے تیار ہوتے جاؤ۔ پولیس نہ ہونے کے باوجود سگنل توڑنے سے آج ہمارے دلوں میں ڈر ہے، گھبراہٹ ہے۔ کیوں؟ کیمرے ایسے لگے ہیں کہ آپ کو اب پولیس پکڑنے کی ضرورت نہیں، کیمرہ خود آپ کا پورا ڈیٹیلز آپ تک پہنچا۔ جب دنیا کے انسانوں کے کیمرے میں اتنا کیچ کرنے کی طاقت ہے، اللہ کے فرشتے کیا ہماری نماز کو چھوڑنے کے ریکارڈز کو نہیں بنا سکتے؟ کیسا دل آج ہمارا، کتنا کمزور ایمان آج ہمارا، کتنا اللہ سے نڈر ہو گئے ہم۔ ایک وہ مومنوں کی زندگی تھی، صحابہ کی، اولیاء اللہ کی، جن کی زندگی میں ڈر تھا۔ آج ہم بھی مومن اور مسلمان ہیں، آج ہمارے دلوں میں ڈر نہیں، نڈر پن آ گیا۔ دیکھیں گے حضرت کیا ہوتا ہے، دیکھ لیجیے کون کہہ رہا ہے۔ صحابہ کو جہنم یاد آتی، رات کی نیندیں اڑ جایا کرتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، اتنا اللہ کا خوف سوار تھا، جب جہنم کا تذکرہ کسی آیت میں آتا بار بار پڑھتے، بلک بلک کر رویا کرتے تھے۔ کون تھے یہ لوگ؟ مومن تھے، مسلمان تھے، اللہ کا ڈر تھا۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہمارے اندر ڈر نہیں، نڈر پن آ گیا ہے۔ بھائیوں، یہ قربانی کا عمل یہ میسج دے رہا ہے کہ ہمیں غلام بن کر کے جینے کی ضرورت ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ ہر اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہمارا مزاج بن جائے۔ نماز اللہ کا ایک حکم ہے، روزہ اللہ کا ایک حکم ہے، زکوٰۃ اللہ کا ایک حکم ہے۔ جب وہ ہمارے سامنے آئے ایسا سمجھے کہ یہ سی ایم نہیں، سی ایم کے خدا کا آرڈر ہے۔ جب ایک پی ایم کے آرڈر کو توڑنے سے مجھے سزا مل سکتی ہے تو اس کے خدا کے آرڈر کو توڑنے سے مجھے کیا سزا نہیں ملے؟ یہ یقین اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ دوسرا پیغام عید الاضحیٰ کی قربانی کا کہ مسلمان اور مومن
زندگی اللہ کی رضا کی خاطر گزارنے والا بن جائے. اللہ کی خوشی سے بڑھ کر ایک مومن اور مسلمان کے لیے کوئی دولت نہیں ہو سکتی. یہ مال، یہ دولت، یہ بنگلے، یہ شہرت، یہ حکومت، یہ سیاست، یہ بیوی، یہ بچے، یہ خاندان، یہ قبیلہ اللہ کی رضا کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ہم جو قربانی کر رہے ہیں کس کی یاد میں؟ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کر رہے ہیں. یہ ان کی یادگار ہے جو ہر سال ہم مناتے آ رہے ہیں. ابراہیم کی زندگی اٹھائے، پیغمبر کی زندگی ہمیں کیا سبق دے رہی ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملا، یہ آرڈر ملا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اسی میں میری خوشی ہے، تو ابراہیم اللہ کی خوشی پانے کے لیے اپنی اولاد کے گلے پر چھری چلانے تیار چلے گئے. یہ مال، یہ دولت، یہ حکومت، یہ بیوی، یہ بچے اللہ کی رضا کے سامنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر اللہ کہے میری خوشی کے لیے اولاد قربان کرو تو سستا سودا ہے، لے لو. اللہ میری اولاد حاضر ہے آپ کے سامنے، مجھے آپ کی خوشی چاہیے. اگر اللہ کہے مال کے خرچ کرنے میں میری خوشی ہے، مومن اور مسلمان اپنے مال کو اللہ کے سامنے حاضر کر دے، لے لو اللہ. یہ دولت کا مالک میں نہیں، یہ دولت کی مالک آپ ہیں. سب کچھ قربان کرنا آسان ہے اللہ کی خوشی پانے کے لیے. جسے اللہ کی خوشی رضا مل گئی. دیکھو ابراہیم اللہ کی خوشی کے لیے اولاد قربان کرنے تیار ہو گئے. باپ تو باپ ہوتا ہے، بیٹے کا جذبہ دیکھو. اسماعیل اللہ کی خوشی کے لیے اپنی جان قربان کرنے تیار ہو گئے. کیسے لوگ تھے یہ؟ آج ہمیں اللہ جان نہیں مانگ رہا، آج اللہ ہمیں اپنی اولاد کی قربانی نہیں مانگ رہا، جانوروں کی قربانی مانگ رہا ہے. تو دینا بہت آسان تھا، دے دیا. دیا نہیں دیا؟ ہزاروں کے جانور کٹ گئے کل. پوری دنیا کا حساب لگائے لاکھوں کے جانور کٹ گئے کل. چھریاں چل گئی، خون بہا دیا گیا، چمڑے اتار لیے گئے، بوٹیوں کو الگ الگ کر لیا گیا. آسان تھا. وہی اللہ جو کل ہمیں جانور قربانی کرنے کا حکم دے رہا تھا، ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا نہیں کیا؟ پورے جذبات کے ساتھ آگے آگے تھے. میری قربانی پہلے نہ، مولوی صاحب یہاں میری پہلے، ہمارا کوئی پہلے ذبح ہونا. کتنا جذبہ اپنے جانور کو پہلے قربان کرنا. یہی اللہ آج حکم دے رہا ہے میری خوشی کے لیے کل جانور ذبح کرے گی. میں ہی اللہ، میں ہی کہہ رہا ہوں کہ میری خوشی کے لیے آج خواہشات کو چھوڑ دو. میری خوشی کے لیے ارمانوں کو چھوڑ دو. میری خوشی کے لیے اپنی منمانی زندگی کو چھوڑ دو. چھری چلا دو اس پر بھی. جانور کے گلے پہ چھری چلایا، خواہشات پر بھی چھری چلا دو، ارمانوں پر بھی چھری چلا دو. اگر ایک مومن بندہ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشی پانے کے لیے جانور تو قربان کر رہا ہے، لیکن وہی مسلمان بندہ اللہ کی خوشی پانے کے لیے خواہشات کو قربان نہیں کر رہا، اپنے ارمانوں کو قربان نہیں کر رہا، اپنی منمانی زندگی کو نہیں چھوڑ رہا، اس کا مطلب اس کی قربانی کرنا بیکار ہے. اس کی قربانی کے پیچھے اللہ کی خوشی مقصد نہیں، کوئی اور مقصد ہوگا. اگر خوشی مقصد ہوتی اللہ کی تو اس اللہ کی خوشی نماز پڑھنے میں بھی ہے، اس اللہ کی خوشی خواہشات کو چھوڑنے میں ہے، اس اللہ کی خوشی اپنے ارمانوں کو قربان کرنے میں ہے.
ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ارمان ہیں، کچھ ارمان جائز ہیں، کچھ ارمان ناجائز ہیں، جائز ارمان کم ہیں، ناجائز ارمانات بہت ہیں۔ دادی کے ارمان ہے پوترا شادی میں سہرا پہننا ہے، ارمان بات۔ اب ایک دادی کی ارمان کو پورا کرنے کے لیے سارا خاندان فکر مند ہے، سارا خاندان پورا صحرا خریدنے میں لگا ہوا ہے، صحرے کا انتظام کرنے میں لگا ہوا ہے۔ کیوں پڑے ہوئے بھائی؟ ہزاروں روپے خرچ ہو رہے ہیں، محنت لگ رہی ہے، کیا مقصد ہے صحرا بنانے کا؟ نہیں حضرت چھوڑو ٹھیک میں نے کپڑا چھوڑا بولو رہتے نہیں وہ یہ اوشو ہے نا ان کی دادی ہٹ کر لے کو بڑھ گئی صحرا بنائے تو شادی حال میں آرو اگر صحرا کیا تو نہیں رہنا پوترے کے شادی حال میں ختم نہیں رکھنی۔ ایک دادی کی ارمان کو پورا کرنے پورا خاندان اللہ کو ناراض کرنے میں لگا ہے۔ اب یہاں میرا اور آپ کا ایمان اگر صحیح معنی میں اندر زندہ ہے، دادی کی ارمان کو اللہ کی خوشی کے لیے چھوڑ دینا، اس لیے کہ دادی کی ارمان اصل نہیں، میرے خالق و مالک کی رضا اصل ہے۔ دادی آج خوش، کل پھر کیا تو گڑبڑ کرا پھر مارا تو بڑھیا گیا۔ یہ دنیا والوں کی رضا چند دنوں کی ہے، کب تک دنیا والوں کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے؟ بہت کٹھن مراحل آتے ہیں ہر ایک کی زندگی میں، یہ سارے آزمائشوں کی گھڑیاں ہر ایک کی زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ہر ایک خاندان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمیں اپنے ایمان کو ایسا بنانا کہ اللہ کی رضا کے لیے سب کے ارمانوں کو توڑ ڈالنا، نو ٹینشن۔ اللہ اگر ناراض ہو گیا دادی کی خوشی سے بھی ہم نہ چلنا نہیں ملے گی۔ صحرا پنانے سے دادی خوش ہو گئے، اللہ ناراض۔ اب کیا دادی خوش ہو کو اپنا جنت میں بھیج جاتی؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کسی کی ارمان ہے دادی حضرت ایسی شیونگ کرانا، ایک بھی دکھنا نہیں، پورا کلیئر کٹ ارمان میں۔ یہ ارمان جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ ارمان حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہ ارمان سے اللہ خوش ہے کہ ناراض ہے؟ اگر اس ارمان سے اللہ ناراض ہے تو مجھے اللہ کی رضا کے لیے اس ارمان کو چھوڑ دینا پڑے گا۔ اسی کو کہتے ہیں مومن اور مسلمان۔ یہی پیغام ہے قربانی کی عبادت سے ساری امت کے نام اللہ ہم سب کو قربانی جتنے حضرات کی کل ہوئی یا آج ہو رہی ہے اللہ قبول فرمائے۔ اس قربانی کے ساتھ ساتھ اللہ اس قربانی کے میسج کو، اس کے سبق کو اپنی زندگیوں میں اتار کر ہمیں بھی اللہ کی خاطر غلامی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواہشات والی زندگی کو چھوڑنا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ ایک اعلان، تمام احباب کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ تعلیمی سال 2026-27 کے لیے ہمارے گاؤں کے سرکاری اسکول جس میں 1 سے 8ویں جماعت تک کی انگریزی میں داخلے شروع ہو چکے ہیں، یہاں معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ مفت تعلیم، صاف ستھرا اور محفوظ ماحول کے ساتھ سب سبجیکٹس انگریزی، انگلش اور دیگر چیزیں پڑھائی جاتی ہے۔ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے آج ہی ہمارے اسکول میں داخلہ کروائیں۔ جو بچے ہمارے اسکول میں آ رہے ہیں وہ کل سے ہی یعنی 30 مئی سے ہی واپس اسکول کو آئیں۔
اللہ ہم سب کو جو حضرات اس اسکول میں پڑھانے کی خواہش رکھتے ہیں وہ اس سلسلے میں کانٹیکٹ کر لیں، جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں سنتوں سے فارغ